علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، پچھلی کئی مجالس سے نماز کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم اپنے حبیب اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور آپ کے عمل سے جو نماز صحیح سنت سے ثابت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ہماری نماز اس نماز کی طرح ہو جائے جو نماز میرے آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ایک مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میری نماز کا ہر عمل، میری نماز کا ہر ذکر اور میری نماز کی ہر حرکت، میری نماز کا ہر قیام اور میری نماز کا ہر تشہد اور میری نماز کا ہر رکوع اور میری نماز کا ہر سجدہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ کئی لوگوں نے آپ کی حیاتی طیبہ میں، مسجد نبوی میں، مدینہ الرسول میں آپ کی موجودگی میں نماز پڑھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جو مسجد نبوی میں تھا، آپ کی حیاتی طیبہ میں تھا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، نماز پڑھ رہا تھا، پوری نماز ادا کرنے کے بعد آپ کی مجلس میں آتا اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز اس نے نہیں پڑھی تھی، اس نے رکعتیں کم کی تھی نہیں، اس نے اللہ اکبر سے نماز کو شروع کیا، سلام پہ نماز کو ختم کیا، اس نے قیام بھی کیا، اس نے رکوع بھی کیا، اس نے سجدے بھی کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس ساری کیفیت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا ارجع، کیا معنی ارجع کا؟ واپس جا، فصلی کیا معنی؟ نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ جب وہ شخص بھی ہماری طرح کوئی ہوتا نا تو شاید اڑ جاتا۔ آج تو کوئی بندہ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے ہاتھ ٹھیک نہیں اٹھ رہے قیام کے اندر یا تکبیر کے ساتھ، یا آپ کے ہاتھ غلط ہے، تو وہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے بھی تیار گلے پڑے گا، کہتے ہون سے کسی نماز غلط پڑھ دے رہے 50 سال میں نو ہو گئے نا، ایسا مانا کہ میں نماز غلط پڑھ دے رہا، آنکھیں نکال لے گا آگے سے، کھانے کو آئے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں بھائی، آپ کا سجدے کا طریقہ، آپ کا رکوع کا طریقہ ٹھیک نہیں، آپ رکوع میں اپنے بازو مولڈ کر کے اس کو فولڈ کر کے کھڑے ہوئے، آپ اپنی کمر کو ٹیڑھا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اسے کہہ دیں سجدے میں اپنے بازو ہاتھ سے ملائے ہوئے تھے، کہہ کے دیکھ لیں ذرا، مزہ آئے گا آپ کو کہنے کا۔ آج کی بات ہے، ایک ساتھی کے ساتھ نماز پڑھی، پڑھے لکھے آدمی سے، اسے کہا کہ حضرت آپ نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں آپ کا ہاتھ اٹھانے کا، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ کہتے یار مجھے 50 سال ہو گئے، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ابھی تک، اور ہم بھی اتنے سادہ لوگ ہیں کہ ہم نے کبھی پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ بچپن میں جو ہمیں سکھایا گیا بس اسی پہ اکتفا ہے، جو مسجد میں جاتے ہوئے قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے جو نماز استاد نے سکھائی تھی، اس کے بعد تو نماز سیکھنے کی کبھی نوبت آئی ہی
50 سال عمر کے لوگ بھی، مجھ سے بڑی عمر کے لوگ بھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے اگر کبھی آپ نے نماز کا طریقہ سیکھا ہو تو ساری وہی جو بچپن میں ہم نے سیکھا تھا اس سے آگے بڑھنے کو ہم بھی تیار نہیں۔ اس شخص نے دوبارہ نماز پڑھی اور پوری اس نے 4 رکعتیں پڑھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آپ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ کے یہ جملے تھے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس نے جی پڑھی، دوسری بار اس نے پھر نماز پڑھی۔ بھائی آپ کی تربیت میں رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پڑھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں پڑھی، ایسے بولے اس کا معنی تو میری نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ تیسری بار وہ شخص پھر نماز پڑھتا اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، صحیح حدیث۔ تیسری بار پھر نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز۔ صحیح العقیدہ تھا، صحابی رسول تھا، آپ کے زمانے میں تھا، ایمان کی حالت میں آپ کے دیدار سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا تھا، صحبت کا شرف اسے حاصل تھا، مدینہ الرسول میں رہتا تھا، نماز مسجد نبوی میں پڑھ رہا تھا، یہاں ایک نماز 1000 نماز کے برابر اجر رکھتا۔ ہمیں لوگوں پہ ترس بھی آتا، اللہ کی قسم بڑے لوگوں پہ ترس آتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب وہ نماز مسنون نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے، پھر رونا بھی آتا ہے یار، یہ بندہ لاکھوں روپے لگا کے عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ 12-13 لاکھ 14 لاکھ کا حج کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس مسکین کی نماز ہی ٹھیک نہیں۔ سکھانے کی کوشش کی جائے، بتایا جائے، سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، بجائے اس کے کہ بھائی جان ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بتایا، میں دوبارہ تحقیق کروں گا، مجھے جس عالم کے اوپر اعتماد میں اس سے پوچھ لوں گا۔ یہ ایک سیکھنے کا رویہ ہے نا جی، میں تحقیق کروں گا، ٹھیک ہے آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بتا دیا، لیکن ہم تو یہ بات سننے کو بھی تیار۔ یہ شخص تیسری مرتبہ پھر نماز پڑھتا ہے اور آپ اسے پھر فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ شخص کہتا ہے والذی بعثک بالحق، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے۔ قسم کس کی اٹھائی؟ اللہ کی، اور قسم اللہ ہی کی اٹھانی چاہیے، مخلوق کی قسم اٹھانا جائز؟ یہ بھی آپ کی تربیت تھی، جو آپ کی مدرسے کے طالب علم تھے اور آپ سے علم اور عقیدہ سیکھتے تھے اور آپ کی تربیت گاہ میں تھے، آپ نے یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ یہ نہیں کہا مجھے آپ کی قسم ہے حضور، آپ کی قسم ہے، مجھے نبی کریم کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ نبیوں کی، نیک بندوں کی، بزرگوں کی، قبروں کی، ماں باپ کی قسم اٹھانا، مجھے باپ کی قسم ہے، مجھے ماں کی قسم ہے۔ ہم تو بیٹے کی قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، میں بیٹے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات کرتا ہوں، قسم ہی ہوتی ہے نا بھائی، میں نے ہاتھ میں رزق حلال پکڑا ہوا ہے، یہ نور خدا میرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑ کے کہہ رہا ہوں، اس قسم کی قسمیں لوگ اٹھاتے ہیں۔ یہ مخلوق کی قسمیں، یعنی اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے یا اپنی بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے یا اپنی بات کی پختگی کا اظہار کرنے کے لیے آپ کسی چیز کی عظمت اور تقدس کو گواہ بنا کے بات کرتے ہیں تو یہ قسم ہوتی ہے، اور یہ قسم رب کے علاوہ کسی اور کی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ مجھے میرے مرشد کی قسم، مجھے علی کی قسم، مجھے پینتت باغ کی قسم نہیں کہہ سکتے آپ۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ قسمیں اٹھاتے تھے، اپنے باپ کی قسم اٹھاتے تھے، ماں کی قسم اٹھاتے تھے۔ میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحلفوا بآبائکم، صحیح بخاری میں، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ،
اگر تم میں سے کوئی بندہ قسم اٹھانا چاہتا ہے تو کس کی قسم اٹھائے؟ اللہ کی قسم اٹھائے۔ یہ عبادت ہے، اللہ کی قسم اٹھانا عبادت، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی۔ آپ اپنی بات کو یقینی ثابت کرنے کے لیے، یا اپنی بات کی سچائی کے ثبوت کے لیے، یا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یا اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے رب ذوالجلال کو گواہ بنا کے کہتے ہیں نا، تو یہ گواہی صرف اللہ کا حق ہے، مخلوق میں سے کسی کا حق۔ ہم کہتے ہیں تو دربار کا کنڈا کھول دے، میں کنڈا بند کر دیتا، میں کنڈا بند کر دے تو کنڈا کھول دے، میں فلاں دربار سے پیسے رکھ دینا تو چکلا، ٹھیک ہے؟ فلاں قبر پہ میں یہ ₹1,00,000 اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرا 10,000 دینا ہے تو میں قبر کے اوپر یہ 10,000 رکھ دیتا ہوں، تو اٹھا لے، ٹھیک ہے؟ قسم کا طریقہ نہیں بھائی۔ قبروں کے اوپر یا قبر والے کو اس کے فوت ہونے کے بعد یا اس کی زندگی میں آپ کہیں کہ یہ بزرگ کو حق اور باطل، یا اس کو حلال اور حرام کا یا حق، اور اس پیسے کے حق اور ناحق حق کا فیصلہ اس بزرگ کی قبر کی وجہ سے کرتا ہوں، تو یہ بات درست ہے؟ یہ لوگوں میں عام طریقہ، ہمارے ہاں تو چلتا ہے، تو فلاں دربار کی کنڈی بند کر دے، میں کنڈی کھول دیتا ہوں اگر تو سچا ہے تو۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ نیک بندوں کے نام پہ بالوں کو چھوڑ دینا، ان کے تقدس اور ان کے شکریہ کے طور پہ اپنے مال میں سے وہاں جا کے دیگیں پکانا، یہ بزرگ خوش ہو جائیں گے اور پھر اللہ سے مجھے شفا لے کے دیں گے، اللہ سے مجھے اولاد لے کے دیں گے، میرے بیٹے کو بیماری سے بچا لیں گے۔ لوگ کرتے ہیں بھائی، بچہ بیمار ہوتا ہے اور کسی نیک بندے یا کسی بزرگ کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے کہ اے بابا میرا سائیں، اے بابا شاہ بہادر، اے بابا فلاں، اگر تو نے میرے بچے کو شفا دے دی اور تو نے اس کو سر سلامت اس مرض سے بچا لیا تو میں تیرے نام کے اوپر ایک دیگ پکاؤں۔ پھر جاتے ہیں، بال چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کی نشانی کے طور پہ، اگر شفا مل گئی تو اس کے بال سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اور ان بالوں کو چھوڑنے کے بعد پھر اللہ اکبر کبیرہ، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد پھر جا کے وہ بال وہاں کٹواتے ہیں اس بزرگ سے، یہ اس کی اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے، اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے۔ لیکن آپ نے جو تربیت کی تھی، قسم اللہ کی اٹھائی جا سکتی ہے، رب کے علاوہ مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ، تم میں سے کوئی قسم اٹھانا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم اٹھائے۔ اپنے آپ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے، اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کسی کو بطور گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی عظمت کو اس کے اوپر دلیل بنانا چاہتے ہیں تو یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی، اگر یہ عبادت ہے تو عبادت رب کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ تقدس اور یہ عظمت اور یہ شان اگر آپ مخلوق میں سے کسی اور کو دیتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ عبادت میں کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بندے نے قسم اٹھائی، والذی بعثک بالحق، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، ما احسن غیر ھذا، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرے پاس جو نماز پڑھنے کی آخری کیفیت تھی جس کو میں سمجھتا تھا میرے علم کے مطابق جو نماز صحیح ہو سکتی تھی، جو مجھے لگتی تھی کہ شاید میری جلدی کی وجہ سے کوتاہی ہو گئی ہے، میں نے وہ اپنی آخری درجے کی نماز پڑھ ڈالی ہے۔ حضور میں اس سے بہتر نماز اور نہیں پڑھ سکتا، علمنی، مجھے سکھا دیجیے، مجھے سکھا دیجیے، مجھے سکھا دیجیے، جملہ یاد کر لیں، مجھے سکھا دیجیے۔ اس نے یہ رکاوٹ نہیں بنائی میں اتنی دیر کا مسلمان، جی مجھے 10 سال مسلمان ہوئے ہو گئے، میں اتنی دیر کا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ اتنی زندگی گزری، میری پہلی نمازیں غلط تھی۔ ابو بکر صدیق جیسا شخص جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا سکھائیں جو نماز میں پڑھا کر، ابو بکر صدیق جیسا شخص جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی دعا سیکھنے کی تمنا کر رہا ہے تو ہمیں کیا رکاوٹ ہے بھائی سیکھنے میں؟
ہم تو سنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں بھائی. آپ میں سے 2 بندے یا 5 بندے ہیں جو یقین کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو سنانے کے لیے تیار، ورنہ ہم تو سنانے کے لیے بھی تیار. ہم بےعزتی سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم ہم بےعزتی سمجھتے ہیں. دین کی بات سنانا ہم بےعزتی سمجھتے ہیں. ہمیں اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری نماز وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، الفاظ ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. میں نے آپ میں سے کتنے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنی نماز واٹس ایپ پہ مجھے ریکارڈ کر کے بھیجیں، کسی نے بھیجی آج تک؟ جی بھیجی کسی نے؟ ایک بندہ. ہماری حالت یہ ہے، چلو لوگوں کے سامنے آپ کو شرم آتی ہے، ویسے دین میں شرم. ابو بکر صدیق کو تو نماز میں تشہد کی دعا پوچھنے کے لیے شرم رکاوٹ نہیں بنی. یہ وہ پہلے دن کا مرد مسلمان ہے، یہ وہ پہلا مرد مسلمان ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیا تھا. پہلا، سب سے پہلا مرد مسلمان. جتنی رفاقت اس بندے کی اور جتنی صحبت اس بندے کی نبی کریم کے ساتھ رہی ہے، باقی کسی شخص کو اتنی صحبت، اتنی لمبی صحبت نبی کریم کے ساتھ ملی. لیکن یہ اتنا لمبا، اتنی دیر سے مسلمان ہونا اور اتنی عمر اسلام پہ گزار دینا، یہ رکاوٹ نہیں بنی، دین سیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنی. نماز کے اندر تشہد کی دعاؤں میں سے دعا سیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنی. وہ دعا اب بھی میں اگر آپ سے سنوں تو صرف 5 یا 10 بندوں کو یاد ہوگی. یاد ہے کسی کو وہ دعا؟ جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کیجیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بندے نکلے. یہ ان کی حالت ہے جن کو میں سکھا چکا ہوں. کون سی دعا؟ نصیب چنگا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دعا لکھ رہی صاحب. وہ یہی دعا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھ لیجئے. ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہم کو تو زبانی پڑھنی بھی نہیں آتی، اللہ کی قسم اٹھا کے. رونے کی بات تو یہ ہے ہم تو لکھی ہوئی پڑھ نہیں سکتے بھائی. شوق ہی نہیں ہے نا، تڑپ ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے. مجھے اپنے نبی کی نماز کی طرح نماز بنانے کی میرے اندر جو ہے نا وہ آگ ہی نہیں ہے، وہ خواہش ہی نہیں. یہ دعا ہے جو آپ کے سامنے لگی ہوئی. یہ ابو بکر صدیق نے نبی کریم سے پوچھی. وہ کہتا علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے سکھا دیجئے، وہ نماز کا طریقہ سکھا دیجئے. میں اس سے غیر آزاد، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھتا. پھر آپ نے اس بندے کو نماز سکھائی کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑا ہوں تو قبلہ رخ ہو، اللہ اکبر کہے، ہاتھوں کو اٹھا اپنے کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر، رکوع کر حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں تو مطمئن ہو کے کھڑا ہو جائے، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جائے. یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ غلطی تھی اس بندے کی، یہ غلطی تھی. رکوع میں صحیح طرح کھڑا نہیں ہو رہا تھا. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تو رکوع کر حتیٰ کہ رکوع کے اندر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو رہا تھا. ثم ارفع راسک من الرکوع، پھر رکوع سے سر اٹھا حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ رکوع کے بعد جو کھڑا ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑا. یہ رکوع ہے. اب رکوع سے کھڑا ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑا. اسی کانڈی نہیں سیدھی ہونے دیں بھائی، کمر ہی نہیں سیدھی ہونے دیتے ہم. اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر. اور ہمارے ملکوں میں مولوی صاحب کو پیچھے پتہ چل جائے کہ آمین کہنے والا تو رفتار اور بڑھا دیتا ہے. ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. ہماری قسمت میں تو نہیں ہے کہ رکوع کے بعد سکون سے قیام کرنا. تو یہ جو آنکھ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کو بھی سکون نصیب نہیں ہونا چاہیے. میرے آپ کے رسول یہاں دعا پڑھتے تھے، کھڑا ہونے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ یاد ہے کسی؟ ہاں
ہاں عدنان، بس ایک ہی. یہ رکوع کے بعد پڑھنے کی دعا. ہمارے ہاں سے کوئی تصور بھی ہے، ہمیں تو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن ہی کوئی نہیں پڑھنے دیتا، وہ کسی نے یاد ہی نہیں کرا. یہ آئے گا نماز کا طریقہ جب بیان کروں گا، پوری نماز کا جو پڑھنے کا طریقہ. یہ تو ابھی آپ کو جو ریٹن مواد ہے وہ آپ کو سکھا رہا. اس بندے کو آپ نے کہا کہ پھر تو رکوع کر حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ کھڑا، پھر رکوع سے سر اٹھا کے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، سکون کے ساتھ. نبی کریم فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم کا رکوع اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا. پھر تو سجدہ کر اور اطمینان کے ساتھ سجدے میں پڑا رہے، پھر سجدے سے سر اٹھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ. اور 2 سجدوں کے بیچ میں آپ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے اکثر لوگوں کو یاد نہیں، کسی نے بتائی نہیں، اور ہمارے جیسے فقیر بتاتے ہیں تو یاد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری نماز کا جو طریقہ تھا، جو اس کی غلطی تھی، اس کو متنبہ کیا. اس کو یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بندے کو ہٹایا. کس کے لیے؟ نماز ٹھیک کرنے. لیکن ہم نے کبھی فکر ہی نہیں کی اس کی. تو ہم اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے وہ تمام دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے پڑھتے تھے، درود شریف کے بعد جو دعائیں تھیں، کتنی دعائیں پڑھائیں آپ کو؟ جی 10 کے قریب دعائیں پڑھی ہیں. 10 کے قریب دعائیں پڑھی ہیں جو آپ حضرات نے پڑھی ہیں. ان میں سے کچھ دعائیں جو خاص طور پہ ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، اور وہ آپ نے تقریباً جو زیادہ تر، ایک تو جو 4 چیزوں سے پناہ مانگنے والی دعا وہ آپ کو یاد کرنی چاہیے. اس میں آپ نے حکم دیا ہے، وہ سنت نہیں بلکہ اس کو اہل علم نے واجب بھی کہا ہے، وہ آپ حضرات کو یاد کرنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ اگلے ہفتے سنائیں گے وہ تو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من عذاب جہنم، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. وہ مغرم یہ دعا صحیح مسلم، صحیح بخاری میں بھی ہے، دونوں حدیث کی معتبر کتابوں میں. یاد ہے کسی کو؟ کتنے بندے؟ 1 2 3 4. سبحان اللہ. یہ ہے سکھانے کے بعد، یہ سکھانے کے بعد جن کو ہم نے 2 مہینے ہو گئے یہ سکھانے کے بعد یہ حالت ہے جو نہیں، جن کو سکھانے والا ہی کوئی نہیں، ان کے ساتھ کیا بیستی ہوگی، ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ. یہ دعا بھی اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے بھائی. یہ اس موقع پہ درود شریف کے بعد جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، یہ دعا بھی شامل تھی آپ کی دعا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. میں نے پڑھا دیا بڑی تفصیل کے ساتھ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ بھی آپ نے پڑھا دیا آپ کو، اس کا معنی بھی سمجھا دیا. جنت ہے، دوزخ ہے، چٹی سے کیا مراد ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھا دیا ہم نے تفصیل کے ساتھ. یہ یاد کر لیں بس. اگلے ہفتے دیکھتا ہوں کتنے بندے یاد کر کے آتے ہیں. یہ دعا بھی آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو سکھائی تھی، جو آپ کے داماد بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ دعا بھی نبی کریم نے سکھائی، حضرت علی بن ابی طالب کو سکھائی. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا بھی اللہ کے نبی نے سکھائی.
اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یہ دعا بھی اللہ کے نبی نے سکھائی۔ اور اس کے علاوہ کچھ مزید لمبی دعائیں بھی آپ کو پڑھائی میں، اور اس کے علاوہ بھی یہ دعا، دو دعائیں جو بڑی معروف ہیں، اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم، جس کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ اس بندے کو رب نے معاف کر دیا، اور وہ دعا بھی آپ کو پڑھائی تھی، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ دعا بھی ہم نے آپ کو پڑھائی تھی، جس کے اوپر نبی کریم نے فرمایا تھا اس نے اللہ کے اسم اعظم کا تذکرہ کر کے رب سے مانگا ہے، اب یہ جو مانگے گا رب اس کو عطا کر دے گا، اور جو سوال کرے گا اللہ اس کے سوال کو پورا کر دے گا۔ یہ دعا بھی آپ کو ہم نے پڑھائی پچھلی مجالس میں۔ سید الاستغفار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس موقع پہ، اگر آپ کو، یہ بڑی عظیم دعا ہے سید الاستغفار، اگر آپ حضرات کو یاد ہے تو اچھی بات۔ کسی کو یاد ہے سید الاستغفار آپ میں سے؟ کسی کو یاد ہے سید الاستغفار؟ کسی کو یاد ہے؟ جی حضرات، کسی آدمی، کوئی ایک بندہ؟ جی یاد ہے آپ کو؟ صرف ایک بندہ ہے؟ شاید آپ پڑھیں گے تو باقیوں کو بھی یاد آ جائے گا۔ یہ سنا دیں ان کو ذرا۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ شاباش، سید الاستغفار اس کو کہتے ہیں۔ استغفار کے مختلف الفاظ ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، ٹھیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن ایک وہ کلمات ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے جن کو میرے آپ کے نبی نے سید الاستغفار کہا ہے۔ تمام استغفار کے جو ہے نا وہ الفاظ کا سردار۔ کسی کو یاد ہے یہ آپ میں سے؟ کسی کو یاد ہے؟ شاباش، ایک بندہ اور بھی لگ یاد کیجئے میرے عزیزو۔ پتہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی بندہ بتائے گا آپ میں سے اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی حضرات، ان کلمات کی فضیلت کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہم یاد نہیں کرتے۔ ہم امساس نہیں پتہ، منظر بھائی نہیں پتہ، سبحان اللہ، محمد معلوم والا سید الاستغفار بتا دو جی۔ میرے آپ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ صبح پڑھتا ہے شام کو فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور اگر کوئی شام کو پڑھتا ہے تو صبح فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اتنے عظیم کلمے میرے عزیزو، یہ سید الاستغفار کے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ لکھ سکتے ہیں آپ اس کو، فوٹو لے سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو فوٹو لے سکتے ہیں اس کا، یہ پورا ہے۔ موبائل کو جی بلیک ہو جاتا ہے، میں بھیج دوں گا واٹس ایپ کے اوپر، جس کو شوق ہوگا مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیج دے گا، میں اس کو بھیج دوں گا اس کو۔
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ سید الاستغفار سے کہتے ہیں اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود تیرے سوا، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر تو. لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا مگر، انت تو، یہ تیرے سوا، الا سوا، انت تو، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر ہوں، مَا اسْتَطَعْتُ جو میں طاقت رکھتا ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں، اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما صنعت ہر اس کام کے شر سے جو میں نے کیا، جو مجھ سے ہو گیا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، ابوء میں اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، لکا تیرے لیے، بنعمتک علی تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے. یا رب جو تو نعمتیں تو نے مجھ پر کی میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ تو نے نعمتیں کی. وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي اور میں اعتراف میں اعتراف کرتا ہوں، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي اور میں اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی تو مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت بس بے شک نہیں معاف کرتا گناہوں کو مگر تو، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. یہ سید الاستغفار دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے. صبح پڑھتے، اللہ کے رسول ہر صبح پڑھتے تھے، ہر شام پڑھتے. صبح شام کے اذکار میں اللہ کے رسول کے صبح شام کے اذکار میں شامل تھا. بھائی اگر آپ کو یاد ہے تشہد میں بیٹھے ہوئے آپ یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، دعا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو دعا آپ کو پسند ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ تو میرا رب. اور ہم نے آپ کو بتایا کئی مرتبہ دعا کی قبولیت کا چانس بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کا واسطہ دینے سے بڑھتا ہے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب. ربوبیت کا اعتراف دعا کی قبولیت کے چانس کو بڑھا دیتا ہے. یہ نبیوں کا طرز عمل ہے. آپ نبیوں کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں، ہر نبی کی دعا کس سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم سے یا ربنا سے شروع ہوتی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کس کی دعا؟ آدم علیہ السلام. نبیوں کی دعاؤں کی خوبی یہ ہے وہ ربنا سے شروع ہوتی ہے. جب آپ نے اس کو رب اعتراف کر لیا ہے تو پھر وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے. پھر اس کو وہ کسی سے مجبور، نہ کسی کی محبت سے مجبور ہے، نہ کسی کے رعب اور دبدب سے مجبور ہے. وہ رب ہر چیز کا رب ہے. وہ کن کہہ کے اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے. میرے آپ کے کام تو کوئی چیز ہی اس کے لیے. اللہم انت ربی، اے اللہ
اس میں ایک خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت کا واسطہ دیا گیا تجھے تیرے الہ ہونے کا واسطہ۔ یا رب میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف تیری ذات ہے، معبود برحق صرف تو ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ اللہم، اللہ کا معنی یہ ہے جس کی عبادت کی جائے، یہی ہے نا، عبادت کا حقدار، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی ہی نہیں، کوئی حق ہی نہیں رکھتا عبادت۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو عبادت کے لائق ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو رب، عبادت اسی کی ہو سکتی ہے جو رب ہوتا ہے، رب کے علاوہ کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ مکہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے لیکن عبادت کا حق کسی اور کو بھی دیتے تھے۔ صرف رب ماننا نجات کے لیے کافی نہیں، وہ رب بھی ہے الہ، اور عبادت کے حق صرف اللہ کے پاس ہے، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کا کوئی کام اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے نہیں کیا جا سکتا بھائی، نہ کسی نبی کے لیے، نہ جبرائیل کے لیے، نہ اللہ کے نبیوں کے لیے، نہ نیک بندوں کے لیے۔ عبادت کا کوئی کام رب کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دعا بھی عبادت ہے اور یہ رب کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تو میرا رب ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق الہ وہ، اس نے اپنے ایک ہونے اور اکیلے عبادت کا حقدار ہونے کے لیے دلیل کے طور پہ اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے۔ جو رب ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے ہی لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اعتراف اللہ تعالیٰ کو اکیلے الہ ہونے کا اعتراف، یہ بھی دعا کی قبولیت کے چانس کو بڑھا دیتا ہے۔ صرف یہ کہنا لا الہ الا انت، یا رب تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو معبود برحق ہے، بندگی کی ساری صورتوں کا تو ہی حقدار ہے، قولی عبادت ہو، قلبی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری تیرے لیے ہیں، تیرے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں۔ یہ جملہ نماز میں کہیں آتا ہے؟ ساری باتیں صرف تو ہی اس کا حقدار ہے، نماز میں کہ جملہ آتا ہے؟ سوچئے ذرا۔ جی ہاں تشہد میں آتا ہے، شاباش، چلو اتنے تو یاد ہو گیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی باتیں بھی اللہ تیرے لیے، میری مالی باتیں بھی اللہ تیرے لیے، میری بدنی باتیں بھی اللہ تیرے لیے۔ اس کو صرف یہ اعتراف کرتا ہے نا کوئی بندہ کہ یا رب الہ تو میرا رب، میری عبادت کے لائق تو، میری سجدے کے، میرے رکوع کے، میرے خوف کے، میری امید کے، میرے توکل کے، میری قولی باتیں، میری ذکر، میری تسبیح، میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا قیام، میری نظر، میری قربانی، میرا طواف، میرا حج، میرا عمرہ، میرا روزہ صرف تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ یہ کام کسی اور کے لیے ہو سکتا ہی۔ یہ دعا کی قبولیت کے چانس کو بڑھا دیتا ہے۔ سب سے افضل ذکر، میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اذکار میں سے سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اعتراف صرف کرنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی جو مانگ ہے اس کی قبولیت کے چانس کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے ایک نبی کی دعا جو بڑی مشکل میں تھے، رات کی تاریکی تھی، سمندر کی تاریکی تھی، اور گھٹا ٹوپ اندھیرا بھی تھا، مچھلی کا پیٹ بھی تھا، اور اس بندے کی جو دعا تھی وہ اس جملے سے شروع ہوتی تھی۔ کون تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیں تو لوگوں نے رلا دیا قبروں کے اوپر جا کے بھیج کے، مال بھی لے گئے، دیگ بھی لے گئے، بس بھی بھر کے لے گئے، برادری بھی اٹھا کے لے گئے کہ قبر کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے، اور جو نبیوں کا طرز عمل تھا اللہ سے دعا قبول کروانے کا وہ ہم سے چھڑوا دیا گیا۔
یہ نماز میں چیزیں تھی، یہ رب کے ہاں رب سے مانگنے کی، آپ کی نماز کے اندر تھی یہ چیز. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. یہ اعتراف تھا بھائی نماز کے شروع میں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تو اپنی پاک ہے تو اپنی حمد کے ساتھ، تیرا نام بڑا برکت ہے، تیرا نام بڑا بلند ہے، تیری ذات بڑی برکت ہے، تیری ذات بڑی بلند ہے، تیرا برکت ہے. کیا خوبصورت جملے ہیں. ہم مسکینوں میں اللہ کے نبی ہے، میرے اور تاریخی میں سمندر کی گہرائی میں یہ جملے سے اپنی اللہ کرتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے. سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، تو ہر نفس سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے. تو کسی سے مجبور نہیں ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، باپ سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے. تو یہ نقص ہے مخلوق میں ہے. یہ جو ناقص ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، اس کی عبادت نہیں ہوتی. عبادت تو اسی کی ہوتی ہے جو ہر نقص اور ہر عیب سے جاتا ہے. ہم مخلوق کی منتیں کرتے ہیں. مسلمان ڈوب مرنے کا مقام ہے. کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ اور ننگے لوگوں کے سامنے کر لے بابا جی بچا لینا، فوج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، مرد عورتیں کھڑی ہوئی. دین بھی کیا نہ کر سکتا. شلوار اتار کے آ رہے مرد عورتیں شلوار اتار کے آ رہے. مسلمان کے لیے دیکھتی شرمائی یہود بابا شلوار شامل کیا فیس بک کے آپ کو ملے گا. مرد عورتیں شلوار اتار کے وہاں جاتے ہیں، دوسری شلوار کی ساتھ میں لے جائیں. اور نہیں مگر بچوں اور بچوں کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے گندے بدبوداروں سے ہم دعا کرانے جا رہے ہیں. یہ بڑا بزرگ جس سے نائے بھی بدبو آتی جس سے. اور یہ کیا خوبصورت جملے تھے. لا الہ الا انت، یہ جملہ اتنا جملہ ہے. میرے آپ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ مجھے ایسا کر بتا جو کسی اور کو کرنا بتا رہا ہو. اللہ نے کہا تو لا الہ الا موسیٰ آپ یہ کہیے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کل عبادت کا یقول لا الہ الا اللہ. یار تیرے سارے بندے لا الہ الا کہتے ہیں، میرا پروٹوکول اور مجھے جو ذکر میں نے اپنے لیے مانگا تھا وہ تو خاص ہونا چاہیے تھا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور اس میں آباد مخلوقات ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو. جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں اور اس کے اندر آباد مخلوق سے بھی بھاری نکلے گا. ہم اس اللہ کو چھوڑ کے ننگے اور بیکار لوگوں کے پاس، فوج شدہ کے پاس دنیا چھوڑ کے چاہیے اللہ کا مزہ چھوڑ. ہم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے الٹے کون کر رہے ہیں. بس میرے آپ کے رسول فرماتے ہیں کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ جملہ بولتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صرف اس گواہی کے اوپر یا رب میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
رب اسی اور اس اعتراف کے اوپر دن میں 5 مرتبہ اگر پڑھتا ہے رب جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. ہم تو اجڑے پڑے ہیں بھائی. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں نہیں؟ کہ تو میرا رب. کیوں نہیں؟ کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے. عبادت اسی کی ہو سکتی جو پیدا کرتا ہے، جو پیدا نہیں کرتا اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت خالق کی ہو سکتی ہے، جو خالق نہیں اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. مخلوق کی عبادت نہیں ہو سکتی. وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں. میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تیرے حکم کا محتاج ہوں، تیرے امر کا تابع ہوں. تیرے ہر حکم کے سامنے میرا سر خم ہے. وَأَنَا عَبْدُكَ اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا پابند ہوں. جو وحی میں نے کیا ہے تجھ سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے میں اس وعدے کے اوپر پابند ہوں. میں استطاعت جتنی میری ہمت اور طاقت ہے جو میرے بس میں ہے میں اپنے ایگریمنٹ کے اوپر پکا ہوں. ایگریمنٹ کے ساتھ فرق کی نماز باجماعت پڑھنا آتی کہ نہیں آتی؟ جی چغلی چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز ٹائم پہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا ایگریمنٹ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یا رب میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا پابند ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، جو مجھ سے کو برا کام ہو گیا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. برے کام کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. میں نے جو برا کام کیا میرے نفس نے مجھے مجبور کیا ہے، شیطان کے کہنے پہ میں نے کیا ہے. میں نے اپنی خواہشوں کی تکمیل میں جو کیا ہے، اپنی مرضیوں کو پورا کرنے کے لیے جو میں نے کیا ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی، میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہے. ابوء لک بنعمتک علی، جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں اس کا اعتراف کرتا ہوں. نعمتیں کرنے والا کون؟ جی اللہ یا صرف اللہ؟ صرف اللہ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں فما بکم من نعمت فمن اللہ وما بکم بنعمت فمن اللہ. جو نعمتیں آپ کے اوپر ہوئی ہیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. میرے آپ کے رسول ہر صبح یہ کہتے تھے، ہر شام کہتے تھے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک. یاد ہے کسی کو؟ آپ کے رسول صبح بھی پڑھتے تھے شام بھی پڑھتے تھے، ہر صبح ہر شام اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک. نہیں یاد کسی کو؟ افسوس اور صد افسوس. میرے آپ کے رسول ہر صبح ہر شام یہ ذکر پڑھتے تھے، ہر صبح اور ہر شام پڑھتے تھے. ہم کو ہماری زندگی کے 50 سال بیت گئے، ہم نے کبھی پڑھا ہی؟ روئیں اپنے آپ کے اوپر، آنسو بہائیں، رات جا کے اپنے اللہ سے معافی مانگیں. یا رب میں اتنا کوتاہ لوگ ہوں کہ رسول کریم کی 63 سالہ عمر تھی اور 23 سالہ نبوت کی زندگی تھی. آپ کی ہر صبح ہر شام یہ ذکر تھا اور میں نے آج تک ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا. اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک. یا رب آج صبح تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی نعمتیں ہوئی ہیں تیرے کہنے کی طرف سے، تیرا کوئی شریک. اب صبح یہ کہتے تھے شام کو اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک. مجھ محمد کریم پر جتنی نعمتیں ہیں آج صبح تک میری زندگی کے 63 سال بیت گئے، آج صبح تک مجھ پر جتنے دن طلوع ہوئے ہیں اور جو ملا ہے رب تیرے کی طرف سے ملا ہے. اور آج شام کو پھر میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ملا ہے تیرے اکیلے کی طرف سے ملا ہے. ہم کیا ہو گئے بھائی؟ مکے گئے تو لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری نعمتیں کرنے والا بھی تو اور ساری حمدوں کے لائق بھی تو.
ساری دنیا کا بادشاہ بھی تو، تیرا کوئی شریک نہیں. اور مکہ سے مدینہ آئے تو یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. نہیں، ایک اور جملہ جو ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد تک. یہ میرا آپ کا جملہ ہے، اور میرے آپ کے رسول کی زندگی کے 23 سال بیت گئے کہ کرم کرنے والا کون، نعمتیں دینے والا کون، احسان کرنے والا کون. قرآن نے کہا ہے بھائی نعمت اور احسان اللہ کے علاوہ کسی اور کا کون نہیں. ہدایت کی نعمت، ایمان کی نعمت، رزق کی نعمت، اولاد کی نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، نوکری کی نعمت، زندگی کی نعمت، نگاہ کی نعمت، عقل کی نعمت، صحت کی نعمت، جو نعمتیں ہیں دینے والا کون، اکیلا اللہ. بھائی یہ دیکھیں گے، یہ سید الاستغفار ہے. ابو لک بنعمتک علی، یا رب جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں میں اعتراف کرتا ہوں کہ کون ہے دینے والا، تو. تیری مجھ پر کی نعمتیں ہیں میں اقرار کرتا ہوں. تلبیہ پڑھا آپ نے، 4 عمرے کی، 1 حج کیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم کیا تلبیہ پڑھتے ہیں بھائی؟ ہم تو مسکین لوگ ہیں. مکہ گئے تو اللہ تو سب کو دینے والا، مدینہ ہے تو حضور آپ سب کو دینے والے. رسول کریم نے جہاں بھی گئے، جہاں بھی رہے، نعمتوں کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف کی. یہ آپ کے اذکار میں شامل. صبح و شام آپ یہ اعتراف کرتے تھے. ایک اور ذکر جو نماز کے بعد نبی کریم نے سکھایا، پتہ ہے آپ کو، اس میں بھی یہ بات موجود ہے. ہاں یاد ہے کسی کو؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل، لہ النعمت ولہ الفضل. ساری نعمتیں بھی وہی کرنے والا ہے، سارے فضل بھی وہی عطا کرنے والا ہے. وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، جب سارے نعمت اور فضل وہ کہنا عطا کرنے والا ہے، محمد کریم سے جو ثنا اور بہترین تعریف کے جملے نکلتے ہیں اس کا حقدار بھی کون ہے؟ یہ نماز کے بعد کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ جی پڑھے ہوتے ہیں، ہر مسجد میں تختی بھی لکھے ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے کبھی پڑھنے کی زحمت ہی. یہاں تو سعودی عرب میں بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے وہ چارٹ بھی لگے ہوتے ہیں نا، لیکن ہم ایسے ڈیٹ لوگ ہیں ہم نے کبھی اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. نماز کے بعد کے اذکار 19 ذکر ہیں نماز کے بعد. آگے آئے گا سبق، یہ سلام کے بعد یہ بھی آئے گا سبق انشاءاللہ. اذکار پڑھاؤں گا ایک مرتبہ آپ کو. اور بھی بہت سارے ایسے الفاظ نبی کریم سے ثابت ہیں جس میں آپ نے نعمتوں کی نسبت کدھر کی ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں لوگوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیک نمونہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر تمام نعمتوں کا حقدار اور تمام نعمتوں کا اعتراف کس کے لیے کیا؟ اور مجھے بھی تمام نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اگر میں رسول کریم کا پیروکار ہوں تو نبی کریم کا ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں، نماز میں، ذکر میں، تسبیح میں، حج میں، عمرے میں رسول کریم کو فالو کرتا ہوں تو پھر مجھے بھی نعمتوں کا اعتراف کس کے لیے کرنا چاہیے؟ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی. اور میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا بھی، تو مجھے بخش دے، تو مجھے بخش دے. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، بے شک نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو. رب اپنے کاموں میں اکیلا ہے، بخشش میں رب کے ساتھ کوئی شریک. معاف کرنے والا صرف کون ہے؟ معاف کرنے والا صرف کون ہے؟ پکی گل ہے جی. ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ تو پکڑے چھڑاوے محمد، محمد تو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور نبی کریم کہتے ہیں یا رب انه لا يغفر الذنوب الا انت، میں محمد سے اعتراف کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. یہ اختیاری تیرے کے پاس اور کام کے ہونے کے یقین سے لگا سکتا. لا الہ الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ وہ دعا ہے میرے عزیزو جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں.
صبح بھی شام بھی اللہ رسول پڑھتے تھے، کثرت سے اس کو پڑھا کریں۔ صبح پڑھے گا، شام کو فوت ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ شام کو پڑھے گا، صبح موت آ گئی، اس کا عقیدہ اس کے مطابق ہے تو جنت میں جائے گا۔ ایمان ہے ہمارا، یقین ہے اللہ کی قسم۔ رسول کریم کی خبر سچی خبر ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یاد کر لیں گے، ایک ہفتے میں یاد ہو جائے گا جی۔ دیکھتے ہیں اگلی مرتبہ کتنے لوگ کرتے ہیں اس کو۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ فکر نہیں تھی، اس کو سمجھنے کی نصیب۔ یہ بھی ایک ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگلی دعا جو عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس دعا پر بات کریں گے۔ عام طور پہ لوگ یہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی لوگوں کو آنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بھی ایک کچھ اہل علم تو کہتے ہیں صرف وہ دعا پڑھنی چاہیے جو نبی کریم سے ثابت ہے، ثابت کے علاوہ بہرحال یہ مسئلہ اگلی مرتبہ ذکر کریں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انتظار میں رہوں گا کہ آپ میں سے کتنے بندے مجھے نماز واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، اور کتنے لوگ جن کے پاس میرا واٹس ایپ نہیں ہے وہ انشاءاللہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیجیں گے۔ اگر سیکھنے کا شوق ہے تو میں نمبر یہاں لکھ